تبھی ممکن ہے کہ لوگوں کی معرفت و بصیرت میں اضافہ ہو جائے۔ اس وقت ہے کہ ہمارے جوان حسینی بنیں گے، مہدوی بنیں گے، کربلائی اور عاشورائی بنیں گے، یہ اس وقت ممکن ہے۔ انتظامیہ ایسا انتظام کریں کہ لوگوں کو اچھے مطالب ملیں، فضا ایسی فراہم کریں کہ لوگ بیٹھے اور سن سکیں، خطیب ایسے فراہم کریں کہ ایسے مطالب بیان کریں، نوحے ایسے پیش کریں کہ لوگوں میں انقلابی روح بیدار ہو جائے، معرفت اہل بیت زیادہ ہو جائے، مرثیے اسی طرح سے کہ لوگوں کے دل محبت اہل بیت سے مملو ہو جائیں۔ یہ انتظامیہ اگر ایسا انتظام کرے، حسینی اور مہدوی جان بازوں کی عظیم خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ کربلا والوں کو دیکھیں کہ ان کی خصوصیات کیا تھی، اور وہ جو 313 مہدوی سرباز ہوں گے امام زمان کے، ان کی خصوصیات کیا حدیث میں بیان ہوئی، ان کے بارے میں پڑھیں۔ ان کی عظیم خصوصیات میں سے ایک عظیم خصوصیت رشد فکری ہے، رشد عرفانی ہے، کہ ان کی عقلیں پختہ ہیں، ان کی فکر پختہ ہے، ان کے عقیدے مضبوط ہیں اور مستحکم، مدلل ہیں، مبرہن ہیں، برہانی ہیں۔ ان کی بصیرت بہت بڑی ہے، بہت بڑھ چکی ہے، بہت زیادہ بصیرت رکھنے والے ہیں، یہ ان کی خصوصیات ہوتی ہے۔ کربلا والوں کی بھی جو حسینی ہے، امام زمان کے سربازوں کی بھی جو مہدوی ہے۔ حسینی اصحاب اور حسینی اہل بیت حق و باطل کی جنگ میں آئے، یزید کی طرف سے بھی آئے، جنگ میں آ گئے وہ لوگ، اس طرف سے آئے امام حسین آئے، تو فرق یہ ہے کہ حسینی افراد مکمل بصیرت اور ایمان کے ساتھ آئے، نہ دوسروں کی طرح لالچ میں آئے یا خوف میں آئے یا جہالت میں آئے، نہیں جانتے تھے کہ یہ نواسے رسول ہے، آ گئے، یا حکومت رہے کی لالچ میں آ گئے، یا حکومت عراق کی لالچ میں آ گئے، یا پھر خوف کے مارے آ گئے کہ ہمارے گھر والے وغیرہ وغیرہ رشتہ دار بچ جائیں، لوٹ مار نہ ہو۔ لیکن اس طرح مکمل بصیرت کے ساتھ آئے، کسی پہ کوئی جبر نہیں، کسی پہ کوئی سختی نہیں، نہ لالچ ہے نہ خوف، کچھ بھی نہیں، مکمل بصیرت کے ساتھ آئے۔ وہ حق و باطل کے درمیان فرق کی مکمل شناخت رکھتے تھے کہ حق کیا ہے تو باطل کیا، بصیرت رکھتے تھے۔ اپنی بصیرت اور عقیدت کی بنیاد پر انہوں نے حسین اور راہ حسین کا انتخاب کیا، کربلا والوں نے۔ ان کے جہاد اور قیام کی بنیادوں میں مکتبی یعنی شیعی یعنی ودائی یقین و اعتقاد کار فرما تھا۔ کربلا والوں کی جنگ میں حسینیوں میں بنیادی طور پر ولایی عقیدہ تھا، ولایت آقا امام حسین، زرمر چھوٹے بڑے سب ولایت آقا امام حسین کے معتقد تھے کہ یہ ہمارے ولی ہیں، ولی اللہ ہیں، وجہ اللہ ہیں، یہ امام حسین ہے، امام وقت یہی ہے، حجت خدا یہی ہے، وارث انبیاء یہی ہیں، وارث پیغمبر اسلام یہی، خلیفہ یہی، امام یہی۔ اس عقیدے کے ساتھ آئے تھے کہ ان کا حکم واجب ہے، ان کی اطاعت واجب ہے، ان کی بیعت واجب ہے، ان کا ساتھ دینا واجب، اس عقیدے کے ساتھ آئے تھے، مکمل بصیرت کے، سب کے پاس اپنی دلیلیں تھیں، کوئی غلط فہمی میں نہیں آئے تھے۔ یہ خصوصیت تھی ان کی۔ ان کے جہاد اور قیام میں کوئی قومی، نسلی، علاقائی، جغرافیائی تعصب کا فرما نہ تھا، رشتہ دار ہونے کے ناطے نہیں آئے تھے، سب ولایت کے عقیدے کے تحت آئے تھے کربلا میں۔ یہ دشمن کی طرف سے اکسانے کی وجہ سے یا لالچ دینے کی وجہ سے یا خوف دلانے کی وجہ سے نہیں آئے تھے، انہیں کسی کا کوئی ڈر نہ تھا، نہ کسی نے انہیں اکسایا تھا کہ چلو حسین کے ساتھ۔ یہ
باطل حریف اور منحرف جماعتوں کے فریب اور دھوکے کی وجہ سے میدان میں نہیں آئے تھے. کچھ گروہ ایسے ہوں گے جنہوں نے چاہا ہو کہ ان چند افراد کو ڈال دیں میدان کربلا میں اور یہ جو ہے قتل ہو جائیں. دھوکہ دے کے ان کو بھیجا، ایسا نہ تھا. کربلا والوں کو کسی نے دھوکے میں نہیں بھیجا تھا امام حسین کے ساتھ، مکمل بصیرت کے ساتھ. آپ بھی اپنی بصیرت کے مطابق آ جائیں مکتب حسینی میں، آ جائیں مکتب تشیع میں، لیکن بصیرت کے ساتھ آ جائیں اور پھر اسی بصیرت کے ساتھ حسینیت کو سمجھیں اور پھر باقی مہینوں میں اس پہ عمل کریں، کر کے دکھائیں کہ میں حسینی ہوں. باقی مہینہ صرف محرم کا ہی وہ پوری معرفت اور بصیرت کے ساتھ حسین و کربلا و جہاد و شہادت کا انتخاب کیا تھا انہوں نے، اپنی پوری آزادی کے ساتھ، پورے اختیار کے ساتھ. عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے کربلا کا انتخاب کیا، شہادت کا انتخاب کیا، حسین کا انتخاب کیا اور راہ حسین کا انتخاب کیا. وہ جانتے تھے کہ ان کا یہ انتخاب، حسین کی طرف آنا، حسین کے لیے جان دینا، یہ انتخاب الہی انتخاب ہے. یہاں کسی کو کوئی لالچ نہیں ہے، نہ مال غنیمت کی، نہ کسی علاقے کی حکومت کی، کوئی لالچ نہ تھی ان کے پاس. یہ مکمل بصیرت کے ساتھ، شناخت کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آئے تھے. وہ جانتے تھے کہ ان کی شناخت عقلی ہے، برہانی ہے اور قرآنی ہے. وہ جانتے تھے، اسی جانکاری کے ساتھ آئے تھے کربلا میں.